بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم اسلامیات سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا جو پیپر سندھ پبلک سروس کمیشنز کی تھرو ہوا تھا، آج ہم اس کا پارٹ 2 ڈسکس کریں گے۔ پہلی پارٹ میں ہم نے 10 MCQ ڈسکس کیا ہے اور اس MCQs کی جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے آج وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پلیز اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس پہ کلک کریں اور وہ ویڈیو دیکھیں۔ ہم نے اس میں بھی 10 MCQ ڈسکس کیا گیا ہے اور اس MCQs کے ساتھ ساتھ اس MCQs کا جتنا بھی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے ہم نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے 10 MCQ سے آپ کا تقریباً 70-80 MCQ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور آپ ان سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والے ٹیسٹ میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ یہ میں نے وہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs اکٹھے کی ہے جو کہ آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے اور آپ خود بھی انشاءاللہ اپنے آپ میں بہتری محسوس کریں گے۔ میں وہ پیپر جو KPPSC کی تھرو ہونے والے ہیں، انشاءاللہ جب وہ پیپر ہو جائے تو میں وہ پیپر بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ MCQs ہمارے اس ویڈیو سے آئے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے تارا MCQ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ ہمارا امید اور ہمارا جو کوشش ہے، ہمارا کوشش بھی یہی ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کا ٹیسٹ انٹرویو دونوں کلیئر ہونے والا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس اوریجنل پیپر ہے جو سندھ پبلک سروس کمیشنز کے ذریعے ہوا تھا۔ آج ہم اس پیپر کو ڈسکس کریں گے اور اس MCQs کی جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ بھی ہم نے ایک شارٹ ایکسپلینیشن یعنی ڈیٹیل کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کے 11 نمبر کوسچن کی طرف، اس سیریز کی 11 نمبر کوسچن کی طرف۔ کوسچن: What is the third belief in ایمان مفصل؟ ایمان مفصل کا تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، the books of Allah۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ ایمان مفصل میں 7 ضروری عقائد ہے۔ پہلا عقیدہ میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے صحیفوں یعنی آسمانی کتابوں پر، اس کے انبیاء پر، قیامت کے دن پر اور اس حقیقت پر کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی اچھی یا بری چیزیں واقع ہوتی ہے دنیا میں، یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے مقدر میں لکھے ہوئے ہے۔ اور ساتواں اور آخری عقیدہ جو ہے ایمان مفصل کا وہ ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ یہ 7 عقائد ہے ایمان مفصل کا۔ امید ہے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ What was written on the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم seal؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر پر کیا لکھا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، محمد رسول اللہ۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ایکسپلینیشنز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چاندی کی بنی ہوئی مہر تھی۔ یہ پچھلی بار کوسچن میں بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹم تھی، مہر تھی، وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سلور۔ یہ سلور کا بنا ہوا تھا اور اس مہر میں لفظ محمد رسول اللہ لکھے تھے۔ 3 الفاظ 3 ستونوں پر مشتمل تھے اور اس سٹم کا جو شیپ تھا، شکل تھا، وہ گول تھا لیکن یہ ایک انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، یہ انگوٹھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ اس کی کوئی نقل نہ بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ مہر بنوائی تھی۔ یعنی یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ ایک سرکاری یعنی ایک سٹم ایک مہر بنوائے، تو یہ سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا۔ اور سلمان فارسی نے ایک اور مشورہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ خندق کودنے کا۔ یہ سٹم، اب سٹم کی طرف آتے ہیں۔ یہ سٹم جو ہے یہ یلا بن امیہ نے تیار کیا گیا تھا، یعنی ڈیزائن جو تھا یہ یلا بن امیہ نے کیا تھا۔ اسلامی سرکاری مہر 7 ہجری میں شروع ہوئی تھی کیونکہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط جاری کیا تھا اور اس خطوط پر پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹم لگایا تھا۔
چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. ہاؤ مینی ورس یعنی آیات ہوا ان فرسٹ وہی, پہلی وہی میں کتنی آیاتیں تھی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی 5. اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں. علق, صورت علق کی میننگ جو ہے یا صورت علق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دا کلنکنگ تھنگز یا ایمبرو یا کلاتھ یا دا جرم سیلز. ہم اس کی جو میننگس ہے یہ 4 ورڈز ہے, دا کلنکنگ تھنگز, دا ایمبرو, دا کلاتھ, دا جرم سیلز. کوشچن میں آ سکتے ہیں کہ what is the meaning of صورت علق. صورت علق جو ہے یہ قرآن مجید کا 96واں صورت ہے اور اس میں 19 آیات ہے. صورت علق کا دوسرا نام جو ہے وہ صورت اقرا ہے, کیونکہ اس کا ابتدا صورت اقرا سے ہوا تھا. اقرا باسم ربک الذی خلق. صورت علق جو ہے اس کی جو 5 آیاتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب جبل نور کے مقام پر حرام اعتکاف کے دوران فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لیکن میں پڑھ نہیں سکتا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی, تاریخ 27 رمضان 610 بروز پیر تھی. یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے, اس پوائنٹس کو نوٹ کر لیں. انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والے ٹیسٹ میں اس کے آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے. میرا امید بھی, میرا یقین بھی, میری کوشش بھی یہی ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ اپنے سینے سے لگایا تھا. چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف. How many idols were worshipped by the nations of Prophet نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنی بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سے آپشن نمبر سی 5 بتوں کا. اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یعنی اس کی جو قوم تھی, اس کی جو نیشنز تھی, اس کو آنے والے دردناک عذاب سے مسلسل خبردار کیا اور ان سے کہہ دیا کہ بت, سوا, یعوق اور نصر جیسی بتوں کی عبادت کرنے کے بجائے ایک خدا کو مان لے. اس نے لوگوں کو خدا کی خدمت کرنے کی بلایا اور کہا کہ خدا کے سوا کوئی انہیں نہیں بچا سکتا ہے. یہ آیات کی صورت نوح میں موجود ہے اور یہ آیات نمبر 23 ہے اور صورت نوح جو ہے یہ قرآن مجید کا 71واں صورت ہے. ان 5 بتوں کے نام یہ ہے, اگر یاد رکھنا ہے تو یاد رکھو, آنے والے ٹیسٹ میں شاید آ سکتے بھی ہے کہ کتنی بتوں کی عبادت کرتے تھے, تو وہ 5 تھے, ان کے نام یہ ہیں. یاد رکھنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک تبلیغ دی تھی. جب 950 سال تبلیغ دی تھی, جب 50 سال کی عمر کی ہوئی تو آپ نے تبلیغ شروع کی تھی. چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف. حضرت ڈیش واز دا فرسٹ who learned to write. کون تھا جنہوں نے لکھنا سیکھا؟ پہلے شخص تھے جنہوں نے لکھنا سیکھا تو وہ پیغمبر جو تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. آپشن نمبر بی کریکٹ ہے. اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے. وہ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد تیسرے پیغمبر تھے. حضرت ادریس علیہ السلام جو بابل موجودہ بغداد عراق میں پیدا ہوئے تھے, اپنے پردادا حضرت آدم علیہ السلام سے 308 سال تک ملاقات کی تھی. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کہاں پہ پیدا ہوئی تھی حضرت ادریس علیہ السلام؟ بابل میں موجودہ بغداد عراق میں, اور یہ پردادا حضرت آدم علیہ السلام سے 308 سال تک ملاقات کی تھی. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, اس میں ایک بھی فضول پوائنٹس نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا ضروری بھی ہے, آنے والے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں. ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لکھنا شروع کیا. قلم کے ذریعے سے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی دفعہ لکھنا شروع کیا تھا. انہوں نے کپڑے بھی سلائے اور پہنے, کیونکہ اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ چمڑے سے, جانوروں کے چمڑے سے یا درخت کے پتوں سے کپڑے جو تھے وہ بنائے تھے اور پہنتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 کتابیں یعنی 30 صحیفے نازل فرمائے تھے.
وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ادریس یعنی درس دینے والا پڑ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو اوریجنل نیم ہے وہ احنوح ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ اس کا اوریجنل نام کیا ہے، احنوح۔ اور اس بابل میں حضرت نوح علیہ السلام جس نام سے پکارا جاتا ہے وہ ہے اینوک۔ اینوک نام سے بائبل میں حضرت ادریس علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ امید ہے کہ سمجھ میں آئے ہوں گے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ The smallest animal mentioned in the Holy Quran is، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، ماسکیٹو۔ ماسکیٹو سب سے چھوٹی جانور ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں جانوروں سے متعلق 200 سے زیادہ آیات ہے۔ قرآن مجید کی 6 ایسی صورتیں ہیں جن کے نام حشرات یا جانوروں کے نام پر رکھے گئے ہیں، وہ یہ ہے۔ اب آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے نام جو ہے، ان کی میننگ جو ہے وہ یاد کرے۔ سورۃ البقرہ گائے کو کہتے ہیں، سورۃ انعام مویشی کو کہتے ہیں، سورۃ نحل مکیوں کو کہتے ہیں، اور سورۃ نمل جو ہے یہ چونٹی کو کہتے ہیں، جبکہ سورۃ العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، سورۃ پیل جو ہے یہ ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو سب سے بڑی جانور کا ذکر آیا ہے وہ ہاتھی ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ بڑی جانور کا ذکر ہاتھی آیا ہے اور چھوٹے جانور جو ہے وہ ماسکیٹو ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ Who compiled first work of حدیث جو ہے صحیفہ صادق؟ کس نے حدیث صحیفہ صادق کے پہلے تصنیف مرتب کی؟ یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کی تھی۔ آپشن نمبر سی کریکٹ ہے۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور عبداللہ بن عمر نے اپنے والد عمر بن العاص سے 1 سال پہلے نسان 7 ہجری 628 عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ وہ اسلامی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور صحیفہ صادق کے مصنف تھے، جو پہلی مشہور حدیث تالیف دستاویز ہے۔ اس دستاویز میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 1000 روایتیں موجود ہیں۔ عبداللہ نے 664 کے اوائل میں اپنے والد عمر کے بعد چند ہفتوں کے لیے مصر کا گورنر بنا۔ اس سے پہلے کہ معاویہ جو 661 میں خلیفہ بنا تھا، تو اس نے اپنے بھائی عتبہ ابن ابی سفیان کو اس عہدے پر مقرر کیا تھا۔ یہ پوائنٹ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بعد مصر کا گورنر کون بنا، تو وہ عتبہ ابن ابی سفیان۔ کس نے بنایا؟ امیر معاویہ نے، کیونکہ امیر معاویہ کی حکومت 661 سے شروع ہوا تھا، 661 میں اس کا حکومت تھی۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ کتاب الام is written by، کتاب الام کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا آپشن سی یعنی امام شافعی نے لکھا ہے۔ اب اس کی ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب الام اسلامی ضابطہ قانون کا پہلا جامعہ مجموعہ ہے، جیسے شافعی مکتب فقہ اسلامی فقہ اسلام کی سنی شاہ میں مستند رہنما کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں 3 مشہور کتابیں لکھی ہیں، فقہ الاکبر، مسند ابو حنیفہ اور کتاب الاثار۔ اس کا نام اور مصنف یاد رکھنا ضروری ہے، آنے والے ٹیسٹ میں آنے کی چانسز کافی زیادہ ہے۔ اس کے مصنفین کی اور اس مصنفین کی کتابوں کے نام۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ This surah of the Holy Quran throws lights on the halal and haram of sacrificial animals۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، سورۃ المائدہ۔ قرآن پاک کی کس سورہ وہ قربانی کے جانوروں کے حلال اور حرام پر روشنی ڈالتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سورۃ المائدہ۔ اب نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں۔ How many parts are in the book سیرت النبی by شبلی and سلیمان ندوی؟ شبلی اور سلیمان ندوی کی کتاب سیرت النبی کے کتنے حصے ہیں؟ تو اس کے 7 حصے ہیں، آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے۔ ہم اس کی ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ سیرت النبی 7 جلدوں پر مشتمل سیرت کتاب ہے،
یا اسلامی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری ہے یہ کتاب، جیسے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ غزوات ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات کرتے تھے، ان کتاب میں یہ ساری چیزیں شامل ہے۔ اور یہ کتاب جیسے شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی نے 1917 میں لکھا تھا، یہ شبلی نعمانی کی تازہ ترین اور مقبول ترین تصنیف ہے۔ کتاب کے مصنفین جو ہے، یہ دو مصنفین جو ہے برصغیر پاک و ہند میں اردو کے دو قابل ذکر مصنفین اور مورخ ہے۔ اسی طرح اگر شبلی نعمانی کو ہم دیکھا جائے تو انہوں نے سیرت النعمان اور المیمون اور دیگر کتابیں لکھی ہیں، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ جبکہ سلیمان ندوی جو ہے انہوں نے اپنے کتابیں جو ہے خطبات مدارس اور یادگار پاکتگان لکھے ہیں۔ یہ دو کتابیں جو ہے سلیمان ندوی کی مشہور کتابیں ہیں، اور جو شبلی نعمانی جو ہے انہوں نے سیرت النعمان، المیمون اور دیگر کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں کے نام اور یہ مصنفین جو ہے یہ یاد رکھنا ضروری ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ Thank you for watching my Tara MCQ YouTube channels. Tara MCQ YouTube channels انشاءاللہ آنے والے تھرڈ پارٹ میں اس سے بھی موسٹ امپورٹنٹ MCQ ڈسکس کریں گے، اور اس MCQs کا جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ ہمارا تارا MCQ YouTube چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے، کمنٹ ضرور کیا کرے۔ انشاءاللہ میں امید ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔